بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بدك شرف ذاك يوس هو ذاك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ایک شاعر کہتا ہے میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والے سے میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین قبائلی عمائدین علماء کرام مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن عہدیداران جو آج یہاں اس قومی جرگے میں تشریف لائے ہیں ایک بار پھر ان کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات نے اپسی سرزمین کے امن کے لیے اپنے اس منطقے کے ترقی کے لیے جس فکر مندی کا ثبوت دیا ہے تاریخ آپ کے اس جذبے آپ کے اس احساس اور اس احساس پر مشتمل آج کے اس جرگے کو بھلا نہیں سکے ہماری اس سرزمین کی ایک بہت طویل تاریخ ہے بر صغیر پر نظر ڈالی جائے تو صدیوں طویل تاریخ افغانستان پر نظر ڈالی جائے تو صدیوں طویل تاریخ واقعات آتے رہے ہیں مختلف تجزیے دوستوں نے پیش کیے ہیں
لیکن بہت سی باتیں ہمیں تاریخ کے حوالے کرنی ہوتی ہیں. ہمیشہ کے لیے کسی بھی کام کی ابتدا کی نسبت تدبیر کی طرف ہوتی ہے، لیکن نتیجہ کی نسبت تکوین کی طرف ہوا کرتی ہے. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ایک طرف ہماری تاریخی جدوجہد، ایک طرف ہماری قربانیاں، ایک طرف خون سے لکھی ہوئی ہماری ماضی، اور دوسری طرف وہ سازشیں جو باہر کی قوتوں نے بھی کی اور ہمارے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور کس طرح انہوں نے ہماری جدوجہد کو سبوتاژ کیا، اسے نقصان پہنچایا، اسے بے نتیجہ کیا. سو یہ ایک جنگ ہے، یہ چلتی رہے گی. میں جب پرسوں ہسپتال میں سانحہ باجاوڑ کے شہداء کے زخمیوں کے پاس گیا تو سب سے پہلے مریض جو وہاں مجھے ملا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے ہاتھ ملایا. قبل اس کے کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کے کیا حال ہے، اس نے اپنی ہی طرف سے کہہ دیا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تلك الأيام نداولها بين الناس. مولوی صاحب کله به مونږ وو، کله به مونږ دوی وي، کله به مونږ غالب یو، کله به دوی غالب وي. دا یو جنگ ده، دا به رواني، دې ته مه خفه کېږه ته. یقین جانیے ایسے ساتھیوں کے ایسے حوصلوں پر میں فخر نہ کروں تو اور کیا کر سکتا ہوں. ایسی رفاقتوں پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں. ہم سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے، چاہے اس کا شخصی تجزیہ ہو، چاہے اس کی پارٹی کا تجزیہ ہو، اس کی اپنی رائے ہو، اس کی پارٹی کی رائے ہو. سب اکٹھے ہوں، سب اپنی اپنی رائے پیش کریں، اسی سے پھر ایک نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے جتنے دوست مختلف سیاسی جماعتوں کے ہوں یا مختلف علاقوں کے ہوں، عمائدین ہوں، سیاسی رہبر ہوں، سب نے گفتگو کی، اور ان گفتگو سے جو مشترکات سامنے آئی ہیں، جس سے رہنمائی ملی ہے، میں اس پر بھی پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر آپ کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی اس گرینڈ قبائلی جرگہ نے جس اعلامیے پہ اتفاق کیا ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں.
जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कबायली ग्रैंड जरगा गुज़श्ता रोज़ बाजवड़ में वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर होने वाले वाक़या में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर रंज गम और तशवीश का इजहार करते हुए शुहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता है। जरगा ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दस्त दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजला मुस्तमर्रा नसीब फरमाए और उनके जो ख़ानदान हैं, उनके जो वरसा हैं, अहल अयाल हैं, अल्लाह उनको सब्र व सलवान नसीब फरमाए। ग्रैंड कबायली जरगा पुलिस लाइन पेशावर, तहसील बाड़ा, खैबर की अली मस्जिद और मुख्तलिफ़ अज़ला में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए उन वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात का मुतालबा करता है। अमन व अमान की बहाली के लिए मुअस्सर इक़दामात का मुतालबा करता है और अमन व अमान की बहाली के लिए ग्रैंड कबायली जरगा इन तमाम वाक़यात को रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुली दहशतगर्दी करार देते हुए ख़दशा ज़ाहिर करता है कि एक बैनुल अक़वामी मंसूबा के तहत पाकिस्तान को माशी, सियासी और दाखिली तौर पर मफलूज करने और मुल्क की बुनियादों को खोखला करने की साजिश पर काम शुरू हो चुका है। लिहाजा रियासती इदारे बेगुनाह अवाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय सियासी जमातों के साथ सर जोड़ कर बैठने को तरजीह दें ताकि मुश्तरका तौर पर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। गुज़श्ता कई सालों से मुख्तलिफ़ उन्वानात से की जाने वाले अब तक ऑपरेशन के नताइज से कौम मुतमईन नहीं है और इन ऑपरेशन से आवाम और कौमी सतह पर जो नुकसानात हुए हैं उनका इजाला भी नहीं हो सका है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि उन नुकसानात का इजाला हो, कौम को उनके नताइज से आगाह किया जाए जिसके मुताल्लिक़ अमन के क़याम का ढंढोरा पीटा गया। जरगा में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुक़ात को मुअस्सर बनाने और दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए मज़बूत हिकमत अमली तय करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। जरगा कबायली अज़ला में अमन व अमान की बहाली के साथ साथ कबायली अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए किए गए वादों को अमली शक्ल देने का भी मुतालबा करता है और जरगा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंज़माम के मौके पर कबायली अवाम से सेहत, तालीम, रोज़गार और तामीर व तरक्की के हवाले से जो वादे किए गए और सालाना फ़ंड जारी करने का ऐलानात को अमली जामा पहनाया जाए और कबायली अवाम के एहसास महरूमी को ख़त्म किया जाए। जरगा में 9 मई के वाक़े को रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और बैरूनी साजिश का हिस्सा करार देते हुए मुतालबा करता है कि आईन पाकिस्तान और कानून के तहत इसमें मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। जरगा में मुल्क की माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए चीन, सऊदी अरब, अमारात और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलानात को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान एक बार फिर माशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते हुए अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाएगा। जरगा मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जारी दहशतगर्दी की लहर पुलिस, रियासती इदारों और सियासी जमातों के कारकुनों पर मुसलसल हमलों के पेश नज़र मुल्क की तमाम सियासी और मजहबी जमातों और मुख्तलिफ़ तबक़ात ज़िंदगी के इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ और मुश्तरका लाए अमल की ज़रूरत पर ज़ोर देता है और उसके लिए और ज़ख्मियों के लिए हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से माली इआनत के ऐलान को खुशाइंद और बरवक्त इक़दाम करार देता है। हुकूमत की तरफ से हर शहीद के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान किया गया और जमीयत उलमा इस्लाम ने 5 लाख रुपए का ऐलान किया।
زخمی کے لیے حکومت نے 7 لاکھ کا اعلان کیا اور جمعیت علماء اسلام نے 3 لاکھ کا اعلان کیا ہے، اور وہ مدد پہنچا بھی دی گئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد گھروں تک پہنچ جائے گی۔ جرگہ ملک کی موجودہ تشویشناک صورتحال کے پیش نظر سیاسی مذہبی جماعتوں قبائلی عمادین کے گرینڈ جردہ میں شرکت اور مشترکہ عمل کو سراہتے ہوئے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ملک اور عوام کے وسیع تر مفاد کی خاطر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ اسی طرح جاری رکھیں گے اور اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں پر تاکہ موجودہ حالات میں ہر قسم کی عالمی سازش کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں وہ نکات ان کے ارشادات سے اخذ کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اکثر و بیش باتیں اعلامیہ میں آ چکی ہیں، لیکن چونکہ اعلامیہ اس دوران میں تیار ہوا اور میں ان کے نوٹس لیتا رہا، تو اس کا جو خلاصہ ہم نے سامنے رکھا ہے وہ تقریباً یہی ہے۔ تجویز یہ آئی کہ ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی جائے جو صوبے اور مرکز کی سطح پر ریاستی اداروں سے رابطہ کر کے انہیں اس ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ ایسے واقعات کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اپنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس بات کا انتظام کیا جائے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کے روک تھام، ایک دوسرے ملک پہ مداخلت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے۔ افغان امارت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا جائے کہ ایسے عناصر جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اس طرح کی کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں، ان کی کارروائیوں کا سدباب کریں۔ پاکستان کی معیشت کی تباہی ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ ڈالروں کے بدلے پاکستان کے امن کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ سپیک اور بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ روکنا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کو ہم مشترکہ طور پر اور مشترکہ جدوجہد سے انشاءاللہ اس کو روکیں گے۔ یہ ہے وہ ایک مشترکہ سوچ جو آج اس جرگے سے سامنے آئے ہے۔ جی ایک بات کا ذکر ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے قرم ایجنسی میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکائے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہوں گے تو پھر وہاں پر دہشت گردوں اور مسلح قوتوں کو بھی اپنا کام دکھانے میں آسانی ہوگی۔ تو ریاست کی جو ذمہ داری ہے ایسے فسادات کو روکنے کے لیے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ انشاءاللہ العزیز کل جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوگا جو 2 دن جاری رہے گا، اور اس میں اس جرگے میں جو مشترکہ اعلامیہ تجاویز سامنے آئی ہیں وہ بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور یہ تجویز کے پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر بلایا جائے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز اس پر مشاورت کی جائے گی، اور اس کے لیے حکمت عملی اور طریقہ کار وضع کیا جائے گا، شیڈول وضع کیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ قومی مشاورت کا جاری رہے گا۔ ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ ملک کی سیاسی حالات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس میں الیکشن کا بھی اب ہم نے سامنا کرنا ہے، انتخابی ماحول بھی سامنے آئے گا۔ انتخابی ماحول میں وحدت کو برقرار رکھنا بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ ہر سیاسی جماعت اس سے اپنے پلیٹ فارم پر جا کر انتخابی مہم چلانی ہے، اس میں باہمی نظریاتی اختلافات بھی زیر بحث آئیں گے، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے اس بات کو طے کرنا ہے کہ نہیں، ملک کے لیے ہم ایک ہیں، قوم کے لیے ہم ایک ہیں، اور ہمیں تجربہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا تو ہم سب نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا، اور پورا الیکشن مہم ایک دوسرے کے خلاف لڑا، لیکن
27 یا 28 تاریخ کو ہم نے دعوت دی اور 2-3 دن کے اندر تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئیں. 2 دن پہلے کا جو ماحول تھا اسے پیچھے رکھا ہے اور ایک نئے مستقبل کے لیے سب نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا. تو پاکستان کی سیاستدانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مشترکات کو سمجھتے ہیں، ملکی مفاد کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہمارا کام جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اسے ملک کے اندر اور اس پشتون بیلٹ میں، قبائلی علاقوں میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں، بلکہ پورے ملک میں امن و امان اور عافیت کا سبب اور ذریعہ بنائے. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں، صحافی حضرات کا بھی مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے امن کے خاطر احتجاج کیے، جلسے جلوس کیے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. وہی بدامنی ہے، وہی ہمارے بچے بھائی جو ہے شہید ہو رہے. تو اس گرینڈ جرگے کا کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ یہ تو ہمیں خط کتابت کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. دیکھیے بات یہ ہے، ہم سیاسی عمل سے وابستہ لوگ ہیں. حرکت جاری رہے گی، گفتگو چلتی رہے گی، اجتماعات، اس سے ماحول بنتا ہے، اس سے دہشت گرد تنہا ہو جاتا ہے. آج عمومی طور پر تمام مکاتب فکر ہوں، علماء کرام ہوں، عمائدین ہوں، سیاسی کارکن ہوں، عوام ہوں، ہر سطح پر قوم ایک ہے. اور اگر ہم خاموشی ظاہر کر لیں تو نتائج سامنے آتے ہیں. ضروری نہیں کہ فوراً سامنے آئیں، اور کچھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے کہ نتائج اسی کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں. مولانا صاحب، آپ نے الیکشن کا ذکر کیا، کچھ تھوڑا سا یہ بتا دیجیے. ایک طرف خیبر پختونخوا کی حکومت اور پھر ملک میں یہ بڑا اہم صوبہ رہا ہے، دہشت گردی میں فرنٹ لائن کا کردار اس نے ادا کیا ہے. اس وقت صوبائی نگران کابینہ جو ہے وہ مسلسل متنازع بنی ہوئی ہے. اس میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں رد و بدل بھی کیا جائے گا. ایک طرف پھر آگے عام الیکشن بھی آنے ہیں. اس وقت یہ بدامنی کی بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس کابینہ میں بار بار رد و بدل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو کوئی رد و بدل مجھے اطلاع نہیں ہے. ایسے تو کوئی مسئلہ کیا؟ الیکشن کمیشن کو میں واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک مفرور کے خط پر اگر تم بلیک میل ہوتے ہو، تم نے خاک انصاف کا الیکشن کروانا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو صوبائی حکومت نے آپ اس باجوڑ دھماکے کے بعد کوئی SOPs جاری کی ہیں سیاسی جلسوں کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے مستقبل میں الیکشن ہو سکیں گے؟ الیکشن تو ہونے ہیں، لیکن ہم تو دیکھو ٹھیک 9 تاریخ کو اپنی حکومت چھوڑ رہے ہیں اور آگے پھر نگران حکومت بنے گی. نگران حکومت کی پھر اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ذمہ داری نبھائے اور الیکشن بر وقت کرائے. مولانا صاحب آپ نے بات کی ریاستی اداروں کی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تمام جو دہشت گردی خیبر پختونخوا میں 45 سال سے ہو رہی ہے، ہمارے ریاستی ادارے مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں؟ آپ بات چیت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات چیت کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے، جب تک ریاستی ادارے سیاسی لوگوں کو مشاورت میں نہیں لیں گے، تنہا پرواز کریں گے، اپنے ادارے میں بیٹھ کر فیصلے کریں گے، اس وقت تک ان کے فیصلوں کو عوامی تائید نہیں ملے گی، سیاسی سپورٹ نہیں ملے گی، اور اس وقت تک پھر کوئی کامیابی بھی نہیں مل سکے گی. مولانا صاحب، آپ کی ماشاءاللہ بہت مؤثر آواز ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی تجاویز بھی آپ نے لے لی. اس پورے اعلامیہ میں خودکش حملے کے الفاظ کا ذکر نہیں ہے. کیا خودکش حملے پاکستان کے اندر حرام ہیں، حلال ہیں، فتوے باقاعدہ جاری ہو چکے ہیں؟ جی، میں چونکہ پہلے تقریر میں کہہ چکا ہوں، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے. میں نے اس میں 3 اپنے حوالے سے، دوسرے جماعتوں نے بھی کیے ہوں گے لیکن اپنے حوالے سے 3 دستاویزات کا ذکر کیا ہے. ایک اجتماع جو پشاور میں ہوا تھا جس میں 25,000 علماء کرام شریک ہوئے تھے، اور وہ تحریری ایک اعلامیہ ہے جس میں اس قسم کی تمام کارروائیوں سے علماء کرام نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. پھر اس کے بعد یہی قرارداد ہم کوئٹہ لے گئے، 10,000 علماء کرام نے وہاں پر شرکت کی اس میں. اس طرح پھر سندھ اور بلوچستان میں بھی کنونشنز ہوئی اس حوالے سے. پھر تمام مکاتب فکر پر مشتمل ایک اجتماع لاہور میں ہوا، اس کا اعلامیہ بھی میں نے خود لکھا تھا، اور ایک حرف کی بھی اس پہ کسی نے تبدیلی گوارا نہیں کی.
मिन्नुअन उसको कबूल किया, इजाफा हुआ, क्योंकि गुफ्तगू जब होती है तो कुछ नुकात बढ़ जाते हैं। ये दूसरी दस्तावेज़ थी हमारी। तीसरी जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की सतह पर उलमाए किराम ने किया, जिसमें मौलाना समीउल हक साहब भी शरीक थे, मौलाना मुफ्ती मुदरफ़ी साहब मुफ्ती आज़म वो शरीक थे, मौलाना तक़ी उस्मानी साहब शरीक थे, मौलाना अब्दुल सिकंदर साहब शरीक थे, मौलाना खान मोहम्मद साहब शरीक थे। इन तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में, यानी मैं कहता हूँ कराची हो, तुरबत हो, गिलगित हो, चतराल हो, पूरे मुल्क से उलमाए किराम आए थे और मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि हमारे मक़ासद पाक और दीनी मक़ासद हैं, लेकिन इन मक़ासद के लिए असलहे का इस्तेमाल ये गैर शरई है। इस पर तमाम ने इत्तिफ़ाक़ राय किया था। ये तीनों दस्तावेज़ मैंने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर का हिस्सा बनाकर स्पीकर को पेश किए थे डाइस पे जाके। तो ये चीज़ मैं चूँकि पहले तकरीर में कह चुका हूँ कि दहशतगर्दी के हवाले से हमने 22 साल गुजारे हैं। 9/11 के बाद जिस तरह का पॉलिसी यहाँ मुल्क में बनाई गई और जिस तरह के नौजवानों में इश्तिआल आया और मजहबी तबके में जो इश्तिआल आया, उसको हमने किस हिकमत से कंट्रोल किया और आज किस तरह मुल्क के अंदर दीनी मदारस काम कर रहे हैं और सही तौर पे काम कर रहे हैं, कोई अब मसला नहीं है मुल्क के अंदर। तो इस पर हमारी एक तारीख़ है और ये खुदकुश पाकिस्तान में खुदकुश क्या नफ्स से बंदूक उठाना मकासद के लिए, ये भी हम समझते हैं कि ये गलत है। हमें आईन और कानून के अंदर चलना चाहिए। माजी के 2 इंतखाबात हम देखें तो इस सूबे में ANP और पीपल्स पार्टी को इसी तरह निशाना बनाकर सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब पर भी एक हमला हुआ पिछले दिनों और आपकी जमात पर यह हमला हुआ जो बहुत बड़ा है। तो क्या ये कोई साजिश है इन मजहबी कुव्वतों को सिस्टम से बाहर रखने की? हज़रत सब लोगों को इस मरहले से गुजरना पड़ा है। आप जानते हैं कि मेरे ऊपर 3 हमले हुए, मेरे घर पर 3 रॉकेट आए, मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ। आप जानते हैं मौलाना हसन जान साहब हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, वो शहीद कर दिए गए। मौलाना मेराजुद्दीन हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको शहीद किया गया। मौलाना नूर मोहम्मद साहब वाना के वो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको शहीद किया गया। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह मज़ीद से लेकर हमारे मौलाना मोहसिन शाह साहब तक, ये तमाम उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है जो इस दहशतगर्दी का निशाना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हम पहले भी इस दरिया से गुजरे हैं और आज दोबारा जब ये लहर सामने आई है तो हमने हथियार नहीं डाले, हमने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, हम अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम हैं। मौलाना समीउल हक साहब इसी महाज में शहीद हुए। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर गुजरी हैं और तल्ख़ ज़िंदगी हमने गुजारी है, लेकिन तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, आईन और कानून से वाबस्ता होकर। और अब भी मैं तमाम कारकुनों को पूरे मुल्क में यही कहूँगा कि सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन न छोड़े। मौलाना साहब ये आपने इलाके में बात की और अभी जो हुकूमत है वो भी बात कर रही है कि अफगानिस्तान साइड में ऐसे नासिर है जिनको अफगान में तालिबान हुकूमत ने बनाया दी है। अभी आपने इलाके में बात की, इस पर सियासी जो कुव्वतें पाकिस्तान की हैं कब इकट्ठी होंगी, कब उनसे बात की? देखिए हमारे जो सरहदात हैं तारीख़ी तौर पर वो इतने मजबूत नहीं हैं। शरीक कौमें हैं, आधी बिरादरी इधर है, आधी बिरादरी उधर है, मस्जिद इधर है, महराब उधर है, यही हद तक हम। तो इस किस्म के सूरत हाल में आप ये नहीं कह सकते कि कोई वहाँ का आदमी इधर नहीं होगा या इधर का आदमी वहाँ नहीं होगा। तो इस हवाले से हमें एक मुश्तरका इक़दामात के लिए हिकमत अमली बनानी होगी और हमें अपने ताल्लुकात मज़बूत रखने होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का इस्तेहकाम ये अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। मूं खल्क अलत खपल लेवल बांधे चिकला हुकूमत खल्क वरगली दी दा खबर वर्त वाज़ह कड़ेगा या तासु सर मुज़ाकरातों के या तासु के खिलाफ क़ुव्वत इस्तेमाल के ये भी मुंग तो पड़े थे। यानी अगर जज्बाती माहौल को खल्क खबर कड़े लगा जी नो मुझ ओसम दावायु चे हुकूमत सियासी खल्क सर रखी और हुकूमत सियासी खल्क को मशावरत बांधे दी इलाके मशरानों को मशावरत बांधे हिकमत अमली जोड़ की और
दो खल्क सर मशवरा होगी रियासत ने मशवरा सर होगी ढेर मेहरबानी शुक्रिया।